الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین العارفین وعلینا معہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشاہدین، مستمعین، برادران، اخوات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے اللہ کا ایسا چنیدہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اس میں قدرت نے اپنی نشانیاں رکھی اور اس کے اندر اپنے قرآن کی تنزیل کو پسند فرمایا۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو نزول قرآن کے مہینے میں سماعت قرآن اور تدبر قرآن کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک جذبہ اور اس مہینے میں آپ کو ایک ہمت اور ارادہ ملتا ہے جس کا نتیجہ قرب الہی ہے۔ رمضان المبارک اوقات میں، لمحات میں ایک ایسا پرسعادت تسلسل ہے جس میں درجات ہیں، مغفرت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، سعادت ہے اور تقرب الہی ہے۔ رمضان کریم ایک ایسا قرینہ ہے کہ قرائن میں اس کی انفرادیت ہے، اور رمضان کے قرائن میں محبت الہی کی التماس ہے، طہارت باطنیہ کی نورانیت ہے، اور رمضان مغفرت کے سرور سے ہمکنار کرنے والا قرینہ الطاف ربانی ہے۔ رمضان میں بندہ اپنے مالک سے جانتے ہیں کہ بہت کچھ عموماً بھی پاتا ہے، لیکن رمضان مہینوں میں ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بہت کچھ بغیر طلب کے بھی اپنے مالک سے، مملوک کو، اور اپنے معبود سے، عابد کو عطا کیا جاتا ہے۔ گویا رمضان سکھانے کا، انسانیت کا، حسن عبادت کا، زینت اعمال کا، آرائش معاملات کا، اصلاح نیت کا، درستگی تجارت کا اور حسن خاتمہ کے لیے اعمال و تقوی کے ذریعے ایک ایسی تیاری کا مہینہ ہے جس میں آگاہی رکھنے والے بے خبر نہیں رہتے اور تیاری سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے، مستعد رہ کر کے اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں۔ تفسیر اللباب فی علوم الکتاب میں علامہ ابو حفظ دمشقی حنبلی سورہ مزمل کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نقل کرتے ہیں، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کی زمین میں چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ابو حفظ دمشقی حنبلی اور امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلم تاجر ایک شہر سے دوسرے شہر میں کمائی کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ دیانت کے ساتھ مخلوق کا خیال رکھ کے اللہ کے حضور اپنے حساب کی فکر رکھتے ہوئے مال بیچتا ہے اور ایک دن کی قیمت کے ساتھ مال کو فروخت کرتا ہے، فرمایا اس کے اس عمل
اور نیت اور کاوش کے ساتھ اس کے لیے اللہ کے ہاں منزلت ہے، ٹھکانہ ہے، مقام ہے، صلہ ہے، شہداء کی طرح۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بتا کر آیہ کریمہ سورہ مزمل کی تلاوت فرمائی، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسی طرح امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ جو کوئی مومن، جو کوئی مسلمان کسی بھی چیز کی قیمت وصول کرتے ہوئے تجارت کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کے شہروں میں سے شہر کی طرف رخ کرتا ہے، شہر و شہر جاتا ہے اور مقامات تک وہ سامان کی فراہمی اور ترسیل کو یقینی بناتا ہے، صابراً محتسباً، اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے سفر کرتے ہوئے وہ صبر کرتا ہے اور معاملات میں احتساب رکھتا ہے، یعنی ناجائز منافع کمانے کی کوشش نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو کہہ رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس میں دیانت کے پہلو کو معیار سے گرنے نہیں دیتا۔ ایسا احتساب کے ساتھ تجارت کرنے والا اور ایک دن کی محنت کو اپنے نفع میں جمع کرنے والا اللہ کے ہاں شہداء کا درجہ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ گویا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی تجارت کو بھی اچھا کریں، ہم اپنے معاملات کو بھی اور مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی حسن نیت کے ساتھ ترتیب دیں تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کی مخلوق بھی راضی ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے رمضان آتا ہے ہماری تجارت میں مال فروخت کی قیمت کہاں چلی جاتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور کیوں ہیں۔ رمضان تو بخشش کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، انسانیت کا مہینہ ہے، بندگی کی معراج کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی کے ذریعے درگزر طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے رمضان میں ہم اپنے اعمال کی اور اپنی فکر کی اور اپنی خواہش کی اور طبیعت میں پائی جانے والی حرص کی درستگی اور علاج کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔